بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل سورہ المومنون کی ابتدائی 11 آیات پر ہم نے گفتگو سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر جہاں بندوں کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا سامان رکھا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان اور معرفت کا بھی پورا سامان کیا ہوا ہے۔ ہم عام طور سے دنیا کی رعنائیوں، دنیا کی ایجادات جو مختلف انسانوں کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، اس میں ہم کھو جاتے ہیں۔ تاج محل کو دیکھ کر ہم ایک طرح کی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا لوگ تھے، کیا عمارت بنائی ہے، ساری دنیا میں عجوبہ ہے، 8واں عجوبہ ہے دنیا کا۔ کیسے لوگ تھے، کیسی صناعی، کیسی کاراگری، پرانی مسجدیں، قلعے، اور پھر جو سائنس کی ایجادات، کیسی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے پورا دنیا کا جو ہے سامان آدمی کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے۔ منٹوں میں، سیکنڈوں میں 7 سمندر پار سے اپنے چاہنے والے سے بات کر لو، آمنے سامنے دیکھ کر بات کر لو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہیں۔ ہر آدمی اپنی عقل، سوچ اور فکر کے اعتبار سے ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ یہ انسان اپنے خالق کی صناعی پر غور نہیں کرتا۔ یہ تاج محل کس نے بنایا؟ انسانوں نے۔ یہ راکٹ کس نے اڑایا؟ انسانوں نے۔ یہ بغیر ڈرائیور کے چاند پر کس نے راکٹ اتار دیا؟ انسانوں نے۔ پانی کے اندر مچھلیوں کی طرح تیرنے والی پنڈبیاں کس نے بنا لی؟ انسانوں نے۔ انسان کا دل کا آپریشن، اوپن ہارٹ سرجری، دل باہر نکال کر اس کا آپریشن، اس کے وال صحیح کر دیے، دوسرا وال فٹ کر دیے۔ یہ سب چیزیں انسان دیکھتا ہے اور حیرت کرتا ہے کہ بھی کمال ہے، کیا سائنس نے ترقی کی ہے، کتنی ترقی ہوئی۔ چاند پر پہنچ گیا ہے، چاند پر اس میں خرابی آ رہی ہے، زمین سے اس خرابی کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے
یہ سب تو نے میری پیدا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے حاصل کیا اور میری بخشی ہوئی عقل سے کام لے کر یہ کام کیا، اب ذرا یہ بھی دیکھ کہ میں نے تجھ کو کیسے پیدا کیا، میری کاراگری دیکھ۔ یہ جب انسان دیکھتا اور پڑھتا ہے نا، پھر اللہ کی عظمت اس کے دل پر طاری ہوتی ہے، پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، وہ خالق کس عظیم شان قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، یہاں سے بیان یہی شروع ہو رہا ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں اللہ نے انہی چیزوں سے انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ ایک عام معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی جب ان آیات کو پڑھے گا، اس پر غور کرے گا نا، وہ اللہ کی عظمت کے آگے دب جائے گا، اس کو پکارنا پڑے گا۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے بجتی ہوئی مٹی سے، سلالہ کھنکتی مٹی۔ یہ دھول وول یہ تو بچتی نہیں ہے، لیکن جب یہ پک جاتی ہے گیلی ہو کر پھر آواز دیتی ہے، سلالہ۔ کہیں پر کہتا ہے من طین لازب، لیسدار گارے سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ الگ الگ یہ اصل میں فارم ہیں، فرشتوں نے جو گارہ تیار کیا، پہلے مٹی تھی، پھر اس کا گارہ تیار ہوا، پھر اس کو چھوڑا گیا، اس میں لیسدار مادہ پیدا ہوا، لیسدار ہو گئی، طین لازب ہو گئی، ایسے پھر طین خالی مٹی۔ یہ سب اس کے اصل میں مدارج ہیں۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے، کھنکھناتی مٹی سے۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو بنایا پانی کی بوند، نطفہ، فی قرار مکین، اور پھر اس کو ہم نے ٹھہرا دیا ایک جگہ، یعنی مادر رحم میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، کاریگری دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اس واسطے قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے پیدا کیا نطفے سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا، علقہ، جیسے پہلی وحی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جمع ہوا خون کا لوتھڑا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو، اس نطفے کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل دی۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا، مضغہ۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کی۔ دیکھو کاریگری اللہ کی۔ انسان اپنی ایجاد پہ تو بہت ناز کرتا ہے، دیکھ تو صحیح کہ تو نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، تجھ کو پیدا کرنے والے اس ماہر خلاق علیم نے کس طرح صنعی کی ہے۔ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا آدم کو، پھر اس میں نطفہ ڈالا، پھر اس نطفے کو، پانی کی اس حقیر بوند کو ماں کے رحم میں قرار میں پہنچایا، ٹھکانہ دیا اس کو، پھر اس کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل میں بدلا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں بدلا، پھر اس گوشت کے اندر سے ہڈیاں پیدا کی۔ ثم مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں اس میں سے پیدا کی۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے ہڈیوں کو پہنایا گوشت، گوشت پہنایا ہم نے ہڈیوں کو۔ کیا اللہ کی خلاقی ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری بناوٹ میں پیدا کیا، یعنی پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے وہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا اللہ۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجسم، وحی مجسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو مختلف دعائیں سکھائی ہیں نماز میں پڑھنے کی، رکوع میں، سجدوں میں، قاعدے میں، اور اس کے علاوہ بھی وتر وغیرہ میں اور دیگر نوافل میں، اس میں دیکھو کس طرح اللہ کے نبی نے اللہ کی اس عظمت شان کی طرف ذہنوں کو
منتقل کیا ہے۔ سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ایک عام مشہور تسبیح ہے، لیکن ایک دعا اور ہے، ایک کیا کئی دعائیں ہیں ویسی، مگر یہ دعا دیکھو وہ کیسے اس طرف لے جاتی ہے۔ سجد وجہ للذی خلقہ ثم شق سمعہ وبصرہ، سجدہ کیا میری پیشانی نے، میرے چہرے نے، اس ذات کے آگے جس نے اس کو پیدا کیا، یعنی چہرے کو، اور پھر اس میں سے نکالا، ثم شق سمعہ، پھر اس میں سے نکالا سماعت کے لیے کان، وبصرہ، پھر آنکھ، بحولہ وقوتہ، اپنی قدرت اپنی طاقت سے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سجدے کی دعا ہے۔ بس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ سجد وجہ للذی خلقہ ثم شق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اور ایک میں بحولہ وقدرتہ ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھو اب انسان اس طرح اپنے رب کی قدرتوں سے آشنا ہی نہیں ہے نا، بس یوں ہی، اسی لیے تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ کافر ایسے دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، جانور نہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، نہ اپنے وجود پر غور کرتے ہیں، نہ آسمانوں پر غور کرتے ہیں، نہ پانی پر غور کرتے ہیں، نہ اپنی غذا پہ غور کرتے ہیں، بس جانوروں کی طرح پیدا ہوئے، ان سے بھی بدتر حالت ہے۔ جانور تو عقل و شعور سے عاری ہے، اس کو تو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، لیکن تم تو عقل و شعور والے ہو، کیوں غور نہیں کرتے اللہ کی اس عظمت پر، اللہ کی اس کاریگری پر، اس کی اس قوت پر، اس کی اس طاقت پر، کیسے تمہاری تخلیق کر رہا ہے وہ، پانی کی بوند کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل دے رہا ہے، پھر اس جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کر رہا ہے، پھر اس گوشت میں سے ہڈیاں نکال رہا ہے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا رہا ہے۔ ایسی کوئی صنائی کسی کے پاس ہو تو لاؤ۔ کتنا توحید کا واضح پیغام ہے، دیکھو صاف ستھرا، آسان۔ کسی کی ہے ایسی خلاقی تو بتاؤ نا۔ یہی تو سوال پوچھا اللہ نے مشرکین عرب سے بھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ سب میں نے پیدا کیا ہے، تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ذرا بتاؤ۔ صاف سوال، سیدھا سوال، بہت بڑی فلسفے کی، سائنس کی، اس کی لیبارٹری کی دلیلیں نہیں ہیں قرآن میں، ایک دم سادہ، سامنے ہر انسان کے، اور ایسی دلیل ہے کہ آنکھوں والا نہیں، نابینا اندھا انسان بھی ان دلیلوں کو سن سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب تو سبھی کیا محسوس کرتے ہیں نا بھی اس چیز کو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیت، کیا انداز ہے دیکھو قرآن مجید کا دلائل فراہم کرنے کا۔ یہ ہے وہ کاراگر تمہاری پیدائش کا، تمہاری تخلیق کرنے والا، تمہارا باری، تمہارا خالق، پھر حقیقت سامنے، اور پھر یہ تو ہے اس کی کاریگری، اس طرح بنایا تم کو۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد تم سب مرنے والے ہو۔ ہے کوئی مشکل بات سمجھ میں نہیں آنے والی، بہت بڑی کوئی عالمانہ بات ہے جس کے لیے فلسفہ پڑھنے کی، 14 علوم سیکھنے کی، 28 علوم پڑھنے کی ضرورت ہو۔ کتنی صاف سیدھی حقیقت سامنے رکھ دیا۔ یہ ہے تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا پروردگار، اس طرح پیدا کیا ہے تم کو، اور سنو تم سب مرنے والے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیت ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ دیکھ لیے، یہ پیدائش معلوم ہو گئی، موت دیکھ رہے ہو نا، رات دن مر رہے ہیں نا لوگ، سنو ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بالکل ٹھیک اسی طرح یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔ بالکل صاف بات، کوئی گنجلک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی انسان کی عقل سے ماورا بات نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون،
اس کے بعد تم سب مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم سب قیامت کے دن اٹھنے والے ہو۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اب اور اپنی نشانیوں اور اپنی عظمت اور قدرت کی ان چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ کیا اللہ کو پڑی تھی اتنا سمجھانے کی؟ کیا ضرورت؟ ہر بندے ایسے باغی اور نافرمان ناشکرے بھاگے چلے گئے، پیٹھ موڑ گئے، پیغمبروں کو جھٹلایا، ایذائیں پہنچائی، اور رب ان کو بلاتا رہا، واللہ آواز دیتا رہا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے۔ کیا حاجت ہے اس کو؟ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے نا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، کسی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کو ضرورت کیسے خوش آمدیں کرنا پڑتا ہے، منانا پڑتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے بھئی ہماری؟ بار بار بول رہا ہے، میرے بندو دیکھو تو صحیح، کس خالق کی زمین پہ جی رہے ہو، کس مالک کی زمین پر زندگی گزار رہے ہو، کس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو، کہاں سے انتظام ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی شریک ہے؟ پھر تم نے میری ذات میں، میری عبادت میں، میری بندگی میں اپنے طور پر یہ بے جان چیزیں جو تم سے بھی زیادہ کمزور اور حقیر ہیں، ان کو تم نے معبود کا درجہ دے دیا ہے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے پیدا کیے۔ اصل میں یہ جمع ہے طریقتن کی، اور طریقہ عرب لوگ ان چیزوں کو بھی بولتے تھے جو اوپر تلے ہوتی ہیں، نیچے اوپر، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر، اس کو طریقہ بولتے ہیں۔ یہ آسمان بھی ایک کے اوپر ایک ہے، اس لیے اس کو طریقہ بولا، اور طریقہ کے معنی راستے کے بھی ہوتے۔ اب چونکہ یہ آسمان گزر گاہ ہے نا فرشتوں کی، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں آسمانوں سے اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس طرح اس کا معنی وہ بھی ہو گئے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ان آسمانوں کو بنا کر ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے کہ اللہ نے زمین پیدا کیا، پھر اپنے عرش کو اٹھایا، اوپر لے کے چلے گیا، 7 آسمان بنایا، عرش پہ بیٹھ گیا اور نیچے والوں کو چھوڑ دیا ایسی۔ نہیں، زمین والوں سے ہم غافل نہیں ہیں، اپنی مخلوق سے ہم غافل نہیں ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اپنی کاریگری بتا رہا ہے، اپنی عظمت کے نشان بتا رہا ہے، اپنی قوت، اپنی طاقت بتا رہا ہے۔ پھر ہم نے اتارا آسمان سے مقرر پانی، اندازے کے مطابق پانی۔ کیوں اندازے کے مطابق؟ اگر زیادہ اتار دیتے تم بہہ کے چلے جاتے، سب تباہ ہو جاتا نا، اور اگر کم اتارتے تو پھر نہ تمہاری کھیتیاں سینچی جاتی، نہ تم کو پینے کے لیے پانی میسر آتا۔ ایک اندازے کے مطابق ہم نے پانی آسمان سے برسایا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا، ورنہ بہہ جاتا تو تم کہاں سے لاتے؟ ہم نے زمین میں ٹھہرایا اس کو، کنووں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، جھیلوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں۔ یہ کہاں سے آتا ہے یہ پانی؟ زمین کھود کر انسان جو پانی نکال رہا ہے، زمین میں یہ پانی آیا کہاں سے؟ اوپر سے پانی برسا، نیچے بہہ کر نکل جاتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھہرایا اس کو زمین میں تاکہ تمہاری ضرورت زندگی پوری ہو سکے۔ اور وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، سنو ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو لے جائیں، جیسے بھی سورہ ملک میں بھی آخری آیت آئی تھی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کتنی سیدھی سیدھی دلیلیں، صاف سچی باتیں ہیں اللہ کی کتاب میں، معمولی سمجھ والا انسان سمجھ سکتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو
ارے کیا دیکھتے نہیں، ان اصبح ماؤکم غورن، یہ پانی جو تم پیتے ہو اگر ہم اس کو اچک لیں، فمن یاتیکم بماء معین، تو ایسا صاف شفاف ستھرا پانی کون تم کو لا کر دے گا؟ یہاں پر اس کو اس انداز سے وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرٌ، ہم اس کو لے جانے پر بھی ویسی قدرت رکھتے ہیں جیسے ہم نے برسایا تمہارے لیے اور زمین میں ٹھہرایا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی یعنی عظمت، سوچو ذرا کتنی خطرناک تخلیق ہے، کیسی حیرت انگیز تخلیق ہے۔ ایک پانی، ایک زمین، کیا کیا اگ رہا ہے، کتنے رنگ کے بیل بوٹے، پیڑ پودے، پھل پھول، کتنے مزے ان کے، کتنی فائدے ان کے الگ الگ، حیرت انگیز چیز نہیں؟ کتنی حیرت کی بات ہے، یا انسان غور تو کرے اس پہ۔ ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، اور پھر پودوں درختوں، ان پر ذرا غور تو کرو۔ ارے ہری کوپل نکل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کی چھال بن رہی ہے خاکی کلر کی، کتھے کلر کی، سیاہ کلر کی، اس میں سے پھر ٹہنیاں نکل رہی ہیں، ان کا کلر تھوڑا بدلا ہوا ہے، اس میں سے شاخیں نکل رہی ہیں، وہ ہری ہیں، اس میں پتے ہیں، کوئی سیدھے ہے، کوئی گول ہے، کوئی ایسی کنارے لیے ہوئے ہے باریک، پھر ان پتوں میں پھول آ رہا ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس پھول سے پھر پھل تیار ہو رہا ہے، اس پھل کا رنگ الگ ہے۔ کیری چھوٹی سی ہری نکلی، بڑی ہری رہی، پک گئی، پیلا آم بن گئی۔ کیا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے سب، کہاں سے ہو رہا ہے سب؟ بس توڑ رہے، کھا رہے، گھوم رہے۔ کیسے پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کتنے رنگ، کتنی خوشبوئیں، پھولوں میں خوشبو کا یہ انجیکشن لگا کے دیے۔ ایک ہی زمین ہے، وہیں پر گلاب کا پھول لگا ہوا ہے، وہیں چمیلی کا درخت ہے، وہیں موگرے کی بیل ہے، سب کی رنگت الگ ہے، سب کی شکل الگ ہے، اور سب کی خوشبو الگ ہے۔ کیا حیرت انگیز تخلیق، سر نہیں دل جھک جائے آدمی کا۔ الحمدللہ رب العالمین، زبان پکار اٹھے انسان کی، واقعی پروردگار تو ہی سب قسم کی تعریف کا مستحق۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر اسی پانی سے اور اسی زمین سے ہم نے تمہارے لیے اگائے، پیدا کیے باغ کھجوروں کے، من نخیل وعناب، اور انگوروں کے۔ کتنا حیرت انگیز ہے، ذرا غور کرو نا۔ اسی زمین سے انگور کے باغ ہیں، انگور ایک الگ پھل ہے، ذائقہ الگ ہے، رنگ الگ ہے۔ کھجور ایک الگ پھل ہے، میوہ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، کئی قسم کی ہے وہ بھی۔ کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی حیرت انگیز۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، اسی میں تمہارے لیے اور میوے جات ہیں بہت، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِینَا، اور وہ درخت جو ہم نے نکالا ہے سینا، طور سینا کی وادی میں، وہ کیا ہے، تنبت بالدہن، جس سے نکلتا ہے تیل، اشارہ ہے زیتون کے درخت۔ اور یہ طور سینا جو علاقہ ہے فلسطین کا، وہاں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور سب سے اصلی زیتون ہوتا ہے وہ طور سینا۔ اور شجرتن، اور درخت جو ہم نکالا ہے طور سینا سے، جس میں سے نکلتا ہے تیل، تنبت بالدہن، دہن مانے تیل، روغن، وصبغ للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے بطور سالن۔ وہی درخت سے، زیتون کے درخت سے تیل نکلتا ہے اس کے بیچ سے، اس کے پھل کو بطور سالن اور اس کے تیل کو بطور سالن استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اے انسانوں عقل والو، ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے بڑی بھاری عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہا،
ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں ہم تم کو دودھ۔ کیا حیرت انگیز ہے، دیکھو وہ معاملہ بھی، انسان کی ماں کے سینے سے بھی دودھ نکلتا ہے اور جانور کے تھن سے بھی دودھ نکلتا ہے۔ کیا کھا رہا ہے جانور؟ گھاس، پتے۔ بہت انسان نے پالا پوسا جانور کو تو کچھ اچھی چیزیں کھلا دیا، کھلی کھلا دیا، کچھ اناج کھلا دیا تاکہ جانور موٹا تازہ ہو، طاقتور۔ یہ سب کھا رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، گوبر کر رہا ہے، اور دودھ نکل رہا ہے سفید۔ کیا انداز ہے، کیا تخلیق بھی! فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سفید دودھ نکل رہا ہے اندر سے، مجال ہے اس میں کوئی پیشاب کا قطرہ، گوبر کا چھیٹا آ جائے؟ نہیں آتا۔ ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں دودھ۔ ولکم فیہا منافع کثیرہ، اور انہی جانوروں میں تمہارے لیے اس کے علاوہ بہت سے منافع، فائدے ہیں۔ ومنہا تاکلون، انہی میں سے تم وہ جانور بھی ہیں جنہیں تم کھاتے بھی۔ یہ تمہارے لیے بڑی ہماری طرف سے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور پھر اتنا ہی نہیں، ان میں بہت سے جانور وہ ہیں جن پر تم بوجھ لاتے ہو، سواری کرتے ہو، اور کشتیاں جن پر تم سفر کرتے ہو۔ دیکھو کس طرح پانی کے اوپر یہ بڑی بڑی کشتیاں چلتی چلی جاتی ہیں، جبکہ معمولی کنکر ڈوب جاتا ہے، کون تھامتا ہے ان کو؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ہر صورت میں انداز نرالا ہے، بس غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے ہیں یہ بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ یہ ہے اللہ کا کلام، سادے الفاظ میں بس انسانوں کو دعوت دیتا ہے، ایھا الناس انا ربکم فاعبدون، اے لوگوں میں ہی تو ہوں تمہارا پالنہار، پروردگار، میری بندگی کرو نا، شریک مت ٹھہراؤ، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور تم جانتے بوجھتے میرا انداز ہمسر ٹھہراتے ہو، ساجی ٹھہراتے ہو۔ یہ اللہ نے ان آیات میں سورہ المومنون کی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس عظیم کتاب ہدایت، اس عظیم نعمت عظمیٰ کی ان حکمتوں سے لبریز تعلیمات میں غور و فکر کی، اور اس کتاب عظیم سے اپنی فکر اور سوچ اور اپنی عملی زندگی کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔